الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم الصرف۔ علم الصرف میں ہمارا آج کا سبق ہے امر کے بارے میں، امر بنانے کا طریقہ، امر کی گردان، امر کی اقسام انشاءاللہ العزیز آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہے جی امر کا بیان۔ امر کا بیان، سب سے پہلے یہ بات سیکھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ امر کہا کسے جاتا ہے، امر سے مراد کیا ہے۔ امر سے مراد یہ ہے، امر کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دینا، یعنی حکم دینا۔ یہ حکم دینا جو ہے اس کو امر کہا جاتا ہے۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں عربک۔ عربک کے اندر کچھ اسپیسیفک میتھڈز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جن سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ کلام عرب والے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ حکم والا معنی لیتے ہیں، اس سے مراد وہ حکم لیتے ہیں۔ جب بھی وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ عربی کے اندر کہیں بھی جو ہے کوئی لفظ آ جائے تو اس کی پہچان کے لیے بھی ہمیں بے حد ضروری ہے کہ یہاں پر یہ امر کا معنی ہے، یہاں پر یہ مضارع کا معنی ہے، یہاں پر یہ ماضی کا معنی ہے، تو ایک اسپیسیفک میتھڈ ہے۔ انہی میتھڈز میں سے ایک ہے جی امر۔ حکم دینے کے لیے کلام عرب والے کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو کس سے بناتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ باتیں سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے مضارع میں پڑھا تھا کہ مضارع معروف اور مجہول دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، اسی طرح امر بھی جو ہے اس کی بھی دو اقسام ہیں، معلوم، اسے معروف بھی کہتے ہیں، اور مجہول۔ پھر اس کے بعد معلوم اور معروف کی اگر آگے دیکھیں تو اس کی پھر آگے دو اقسام ہیں، حاضر، غائب۔ حاضر جو ہے یہ الگ سے ہے اور غائب اور متکلم جو ہے یہ ایک الگ قسم ہے۔ امر حاضر معروف اگر بنانا ہے ہم نے، امر حاضر معروف، تو یہ فعل مضارع معروف سے بنے گا۔ فعل مضارع معروف، امر حاضر معروف کے 6 صیغے آتے ہیں۔ یہ 6 صیغے جو فعل مضارع میں آتے ہیں، یہی 6 صیغوں سے امر حاضر معروف کی گردان بنتی ہے۔ مضارع معروف کے 6 حاضر کے صیغے، انہی صیغوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، انہی کے اندر رد و بدل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہی 6 صیغوں سے امر حاضر معروف کے صیغے بنتے ہیں۔ اب امر حاضر معروف کے صیغے بنانے سے پہلے کچھ قواعد ہیں جن کا ذہن نشین ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ قواعد کیا ہیں؟ سب سے پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہے۔ علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے ہی آپ فعل مضارع سے امر بنائیں گے تو فعل مضارع سے امر بناتے ہوئے علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ مثال یہاں پہ ایک لکھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اندر سب قاعدے جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے تاکہ ہر چیز سمجھ آ جائے۔ تضربو، یہ ہے جی واحد مذکر حاضر، تضربو۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہے۔ جب بھی مضارع بنائیں گے تو علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ یہ ہم نے علامت مضارع اس کی حذف کر دی، علامت مضارع کو حذف کرنا واجب تھا، علامت مضارع حذف کر دی۔ قاعدہ نمبر 2 ہے جی، علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو۔ بعد والا حرف، علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو اور آئین کلمہ مضموم ہو۔
आइन कलमा मजमूम हो। अलामत मुजारे यहाँ पे ता अलामत मुजारे थी, अलामत मुजारे के बाद वाला हरफ साकिन है, ठीक है। लेकिन आगे क्या है जी, आइन कलमा मजमूम हो, लेकिन हमारे पास आइन कलमा मजमूम नहीं है क्योंकि द्वा जो है ये फा कलिमा है और रा आइन कलमा है। हमारे पास आइन कलमा मजमूम नहीं है। यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं ऐसी कि जिसके अंदर आइन कलमा मजमूम हो। तंसुरु, अब ये है जी, इसमें हमने अलामत मुजारे को हज़फ किया, अलामत मुजारे को हज़फ किया, उसके बाद हमारे पास अलामत मुजारे के बाद वाला हरफ साकिन है, उसके बाद आइन कलमा, ये फा कलिमा है, ये आइन कलमा, आइन कलमा मजमूम है। जब आइन कलमा मजमूम होगा तो फिर आइन कलमे की मुनासिबत से इसके शुरू में हमजा वसली मजमूम लगाया जाएगा। हमजा वसली और मजमूम लगाएंगे। यहां पर हमजा वसली हमने मजमूम लगा दिया, हमजा वसली मजमूम हो गया, ये है जी। फिर आगे अगर आइन कलमा, ये तो था मजमूम, अगर हमारे पास आइन कलमा मकसूर आता है या मफ्तू आता है, आइन कलमा मकसूर या मफ्तू हो, आइन कलमा मकसूर या मफ्तू हो तो फिर हमजा वसली दोनों सूरतों में मकसूर लाएंगे, हमजा वसली दोनों सूरतों में मकसूर लाएंगे। अब ये है जी, हमारे पास यहाँ पर आइन कलमा मकसूर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमजा वसली मकसूर लाएंगे। ये है जी दो कायदे। इसके बाद तीसरा कायदा ये है, कायदा नंबर 3, आखिर को, आखिर जो है इस कलिमे का जो आखिर है उसे साकिन करेंगे, इस कलिमे के आखिर को साकिन करेंगे, कलिमे के आखिर को साकिन करेंगे। यह है सही की मिसाल। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हरफ इल्लत वाली अगर कोई मिसाल आएगी इंशाअल्लाह उसका अलग से कायदा यहाँ पे जिक्र करूँगा। आइन कलमे को, आखिर कलमे के आखिर को साकिन करेंगे, ये है जी इदरिब। इसी तरह इसके भी आखिर को साकिन करेंगे, उनसुर, इदरिब उनसुर। ये है जी अमर जो मुजारे से बना और इन कवाइद के तहत। अब अगर इसके आखिर में नून ए अराबी आ जाए, जिस तरह 6 हाजिर के सीगे हैं तो इसके आखिर में नून ए अराबी आएगा। अगर नून ए अराबी आता है तो उसको भी हज़फ किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इदरिब, इदरिबा। अब इदरिबा के आखिर में था नून, यानी कि तदरिबू तदरिबानी, बानी में आखिर में था नून, जो नून था ये नून ए अराबी था, इसको भी गिराया जाएगा। तदरिबू तदरिबानी से इदरिब इदरिबा होगा। इसी तरह तदरिबूना में इदरिब इदरिबा इदरिबू, ये आखिर से नून ए अराबी को भी गिराया जाएगा। ये भी कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए कि फ़ेल मुज़ारे मारूफ से ही अमर हाजिर मारूफ की गर्दान बनेगी, और इसी तरह गायब की गर्दान भी फ़ेल मुज़ारे गायब से ही बनेगी, मुतकल्लिम की गर्दान भी फ़ेल मुज़ारे मुतकल्लिम से ही बनेगी। लेकिन गायब का तरीका अलग है, इंशाअल्लाह वो अलग से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। ये हाजिर बनाने का तरीका है। अभी इसके अंदर हरफ इल्लत वाली मिसाल ज़िक्र नहीं की गई, इंशाअल्लाह हरफ इल्लत वाली मिसाल भी ज़िक्र करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हरफ इल्लत जो है वो कलिमे में आ जाए, मुज़ारे के अंदर अगर हरफ इल्लत आता है तो हरफ इल्लत वाली कलिमे से अमर जब बनाना हो तो उसमें क्या तब्दीली आती है? आया यही तब्दीलियां आती हैं या इसके अलावा भी कोई तब्दीली आती है? अब यहाँ पे अगला कायदा देख लें कि कायदा जो है, कायदा नंबर 4, अगला कायदा ये है कि हमने पहले पढ़ा था
کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو، پھر عین کلمہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو، بعد والا حرف متحرک ہو، اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو، جیسے مثال لے لیتے ہیں تعیدو۔ اب علامت مضارع کے بعد والا حرف، یہ علامت مضارع تا ہے، اس کے بعد والا حرف عین ہے، اس کے بعد دال ہے۔ علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جب علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو تو پھر اس کے بعد والا حرف دیکھا جائے گا۔ اگر تو یہ حرف، اگر علامت مضارع جس طرح یہاں پر ہے، علامت مضارع کے بعد والا حرف پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ساکن ہو، لیکن اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو اور اس کے بعد والا حرف بھی متحرک ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف صحیح ہے، یعنی کہ حرف علت میں سے تو نہیں، تو لہٰذا یہاں پہ دال ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ تعیدو، سب سے پہلے تعیدو سے اس تا کو حذف کیا، کیونکہ علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہے۔ پھر آخر حرف صحیح تھا، اس کو ساکن کر دیا، یہ بن گیا تعیدو سے عید۔ اسی طرح اب یہ تھا صحیح کی مثال۔ اگر کوئی علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے اور اس کے بعد حرف علت آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ اس کے لیے قاعدہ جیسے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ علامت مضارع ہے اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہے اور اس کے بعد ناقص ہے۔ اب یہ جو ناقص ہے اس کو گرانا واجب ہے، یہ جو یا ہے اس کو گرایا جائے گا۔ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کرنا واجب ہے، علامت مضارع کو حذف کیا، پھر اس کے بعد یا آ گیا، اس یا کو بھی گرایا جائے گا، تو تقی سے ہمارے پاس آ جائے گا قی، خالی قاف، اس کے نیچے کسرہ، تقی سے قی۔ یہ ہے جی، اگر ہمارے پاس حرف علت یا ایسا آ جائے کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو، تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اگر صحیح سے ہے تو ساکن کر دیا جائے، اگر حرف علت سے ہے تو اس کو گرا دیا جائے۔ یہ ہے جی حرف علت کا قاعدہ۔ اب اس کے بعد ایک قاعدہ اور ہے، اگر تعلیل وجوبی ہے، مطلب تعلیل کرنا واجب ہو، تو اس صورت میں جیسے یہ تعیدو تھا، اب تعیدو کے اندر جو ہے یہ جو تعلیل ہوئی یہ وجوبی تعلیل ہے۔ اب اس وجوبی تعلیل کی صورت میں جب امر بنائیں گے تو اسی تعیدو سے بنائیں گے، اسی تعیدو سے امر بنایا جائے گا۔ اگر کوئی کلمے کے اندر تعلیل آ جاتی ہے، جیسے تعیدو سے ہم نے عید بنایا، اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جس کے اندر تعلیل، یہ تھی تعلیل وجوبی، اگر کوئی کلمہ ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر تعلیل جوازی ہے، جیسے جس کے اندر تعلیل جوازی ہوگی، تو اس صورت میں امر بنانے کے لیے اس کلمے کو اپنی اصل پر لے جایا جائے گا۔ جب وہ کلمہ اپنی اصل پر جائے گا، پھر اس اصل شکل سے اس سے امر بنایا جائے گا۔ وجوبی تعلیل میں اسی جو حاضر اس کی صورت ہوگی اسی سے امر بنایا جائے گا۔ جوازی تعلیل کے اندر اس کو اس کی اصل صورت پر لے کر جائیں گے اور پھر وہاں سے اس کے اندر امر بنائیں گے۔ یہ ہے جی امر کے بارے میں قواعد، امر حاضر معروف۔ آئیے چلتے ہیں امر غائب اور امر متکلم کی طرف بصورت گردان انشاءاللہ۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے امر غائب اگر بنانا ہے مضارع سے تو وہ کیسے بنے گا۔ اس طرح یہ 6 صیغے فعل مضارع معروف کے تھے، اسی طرح 6 صیغے فعل مضارع حاضر کے 6 تھے، اسی طرح فعل مضارع غائب کے 6 صیغے، پھر اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے۔ اب مضارع
جو ہے معروف، مضارع معروف اگر غائب بنانا ہے تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، جیسے یضربو، یہ ہے جی واحد مذکر غائب، اس کے شروع میں صرف لام کا اضافہ کیا جائے گا، لی یضرب آخر کو ساکن کیا جائے گا، لی یضرب، یہ ہے جی فعل مضارع معروف غائب۔ اگر مجہول بنانا ہے تو مجہول بنانے کے لیے بھی اسی کے شروع میں جو ہے لام کا اضافہ کیا جائے گا، اور باقی جو تعلیلات ہیں، باقی جو بھی قواعد ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ لی یضرب، لی یضرب، لی یضرب، یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے۔ اسی طرح پھر جس کے آخر میں جیسے یضربونا ہے، تو اب یضربونا اس کے آخر میں ہمارے پاس نون بھی آ گیا۔ اب یضربونا سے جب ہم بنائیں گے تو پھر اس کے آخر، اس کے شروع میں جب لام لگائیں گے لی یضربو، تو اس کے آخر سے نون کو گرا دیا جائے گا۔ یہ معروف غائب سے جو ہے وہ امر بنانے کا طریقہ، اور ہم نے حاضر سے طریقہ پڑھ لیا، اور متکلم کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے شروع میں جو ہے وہ لام کا اضافہ کیا جائے گا، اور باقی جو بھی آخر ہے اس کو ساکن کیا جائے گا۔ جو تعلیلات، اگر کسی کے آخر میں حرف علت آئے گا تو اس حرف علت کو گرایا جائے گا۔ یہ ہے جی فعل امر حاضر معروف اور امر غائب اور متکلم بنانے کا طریقہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم صرف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔